حبیب صاحب، ہم یہ دیکھ کے سن کے پڑھ کے جوان ہوئے ہیں، صحافت میں ہیں کہ جو کروا رہے ہیں امریکہ کروا رہے ہیں۔ پھر علم ہوا کہ اب شاید ان کی ترجیحات میں ہم نہیں رہے ویسے جیسے کبھی ماضی میں ہوا کرتے، لیکن نئی ایڈمنسٹریشن کے آتے ساتھ ہی دوبارہ پاکستان کا نام، عمران خان صاحب کا نام وہاں ہمیں سننے کو ملا۔ کیا یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا یا اس سے پہلے وہاں سے کوئی کال آ سکتی ہے؟ آئیڈیلی تو ہمیں خود یہ کام کرنا چاہیے اور مذاکرات اس انداز سے آگے بڑھانے چاہیے کہ ہم اس میں افراد کو ڈسکس نہ کر رہے ہوں بلکہ اصول کے مطابق اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، تو اس سے تو پھر کسی کو انٹرونشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن جامع صاحب، جب کوئی کال آئے گی اور کال کے نتیجے میں ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں ان پر ہمارا کنٹرول کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا بھر کا اصول ہے کہ جب آپ ثالث کے پاس چلے جاتے ہیں دو فریق معاملات کو لے کے، تو پھر ثالث کا اختیار چلتا ہے، فریق اپنے اختیار کھو بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کے اندر آئیڈیلی اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہوا اسی صورت میں ہم خود کو ممکن بنا سکتے ہیں جب ہم خود آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ تو جہاں تک کال کا معاملہ ہے، دنیا میں اس طرح کالز نہیں آیا کرتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی وہ ٹرمپ صاحب فون اٹھا کے کہیں گے کہ جناب یہ کر دیں۔ دنیا میں پالیسیز بدل جایا کرتی ہیں۔ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ایک طرف سے شے آ گئی، آپ کو دوسری طرف سے شے آ گئی، آپ کے کہیں اچانک جو کام چلتے ہیں وہ اچانک رکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ڈائنامکس بدل رہے ہیں، جی آپ آپٹکس بدل رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جب صورتحال ہوگی تو اس کے بعد آپ ڈیفینیٹلی دیکھیں گے کہ جب یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے فارم 47 کا حکومت اسے کہہ دیا ہے اور کہہ دیا کہ ہم نے تو نظریے پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو مجھے تو لگا کہ بلاول پولیٹیکل سپیس لینا چاہ رہے ہیں یا پہلے سے وکھرا راگ لگا رہے ہیں کہ بعد میں نہ کہنا کہ وہ ایک مثال میتھمیٹکس کی ہے نا کہ اور لاجک کی کہ پرزنرز ڈائلما یہ ہوتا ہے کہ دو آپ الگ الگ بندوں کو بند کر دیتے ہیں کمروں میں اور ایک کو کہتے ہیں دوسرا مان گیا تو تمہیں سخت سزا ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ تم مان جاؤ، اور اس پہلے والے کو جا کے کہتے ہیں کہ تم مان جاؤ ورنہ دوسرے والا تو مان گیا ہے، اس نے تو بتا دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایکچولی جو اس وقت پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہیں، یہ پرزنرز ڈائلما کا شکار ہے۔ ان دونوں کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکے، ان دونوں کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابھی صاحب میں عرض کروں یہ سیاسی کائنیٹکس کچھ ایسی بدلی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ لازم و ملزوم جامع صاحب نہیں ہوئے، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ انڈیویجولی کہیں کھڑا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم کبھی جب دیکھتے تھے بچپن میں تو کہ کبوتروں کو جب نیا کبوتر ڈالا جاتا تھا تو وہ بڑا شور مچاتا تھا اور دوسروں کو ٹھونگے مارتا تھا، اسی طرح مرغے بھی کرتے تھے۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو پالنے والے لوگ ہیں وہ کبوتروں کو ایک ہی ڈبے میں، چھوٹے سے ڈبے میں گھسا کے باہر سے تالا لگا دیا کرتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد دونوں کبوتر ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈالے ہوئے باہر آ جاتے تھے، دوستی ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے ان دونوں کو سیاست نے ایک ڈبے میں دھکیل دیا، ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اب یہ گھریلو خرخشے چلتے رہیں گے کہ ہم نے دیکھو فارم 47 ہے، تم جہیز میں یہ نہیں لائی، اچھا یہ ذاتی گلے، ٹھیک ہے۔ حبیب صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے، شرح سود 22% تھی جنوری میں، اب یہ کوئی 13% پہ ہے، اور یہ دیکھیے نا آپ تو اعتراف نہیں کر رہے، سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے اس نے کتنا ریکارڈ یہاں بنایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کا پیکج ہمیں وہ مل گیا، ساتھ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 28.3% تھی، اب کم ہو کے 5 یا 6% پر آ گئی ہے، تو یہ تو اچھے انڈیکیٹرز ہیں۔ اس میں ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم بزنس کو، جیسے ابھی خاقان نے کہا کہ جب ہم بزنس کو سٹرینگولیٹ کر دیں گے، اور یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں تو ہم اپنے آپ کو سٹیبلائز کریں۔ اس کو سٹیبلائز کرنے سے مراد کیا ہے؟ سٹیبلائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرض کیا چلیے پی آئی اے پہ بات ختم ہوئی ہے تو میں اسی نقطے سے پکڑ لیتا ہوں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پی آئی اے 100 ارب روپیہ سالانہ نقصان کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کو بند کر دیا جائے تو 100 ارب روپیہ بچے گا نا ہمیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ سادہ مطلب تو یہ، لیکن اب دیکھیے کہ پھر اس کے بعد جب ہم 100 ارب روپیہ جب ہم بچا لیں گے تو پی آئی اے جو 100 ارب روپے کی بلیڈنگ نہیں کر رہی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات حکومتی خزانے پہ بھی آئیں گے اور پی آئی اے کی بیلنس شیٹ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ پی آئی اے بغیر چلے ہوئے
آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں اس کی بیلنس شیٹ برابر ہو جائے گی. جب ہم ملازموں کو بھی نکال دیں گے, مکمل طور پر پی اے کو بند کر دیں, تو دونوں طرف 0-0 آ جائے گا اور آپ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے بیلنس شیٹ برابر کر دی. تو ایگزیکٹلی یہی کام ہمارے ہاں پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان میں بزنسز جو ہیں وہ کلوز ڈاؤن ہو رہے ہیں. پاکستان میں انٹرنیٹ آپ کو چلتا ہوا نہ کم ملتا ہے, رکا ہوا زیادہ ملتا ہے. پاکستان کے اندر جسے گرین فیلڈ پروجیکٹ کہا جاتا ہے کہ نئی جگہ پر نیا پروجیکٹ لگے, وہاں پہ لوگ آئیں اور سرمایہ کاری کریں, وہ سارے کا سارا کام رک چکا ہے. جو ہیں وہ ڈیجیٹل اکانومی میں کنورٹ ہو رہے ہیں, تو انٹرنیٹ کی بندے سے وہ کیسے چل رہے ہیں؟ جی, وہ کیسے چل رہے ہیں, کہاں چل رہے ہیں بھائی, انہیں چلنا تو نہیں کہا جاتا. اسی طرح پھر پاکستان کے اندر جو فری لانسرز, جو ابھی ایکسپورٹ کے نمبرز ہمارے جو امپروو ہوتے ہیں, اس میں بہت سارا نمبر ہمارے فری لانسرز. نہیں, وہ تو چیخ پیٹ رہے ہیں. اچھا, وہ چیخ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو آپ کا جو سروسز کی جو ایکسپورٹ تھی, یہ اس میں آتے ہیں. اس کے بعد آپ ذرا ادھر آ جائیں, ہمارے ہاں جو یعنی جو امپورٹ کو جب آپ سکویز کر لیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ تو روک دی ہے. یعنی لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے, بعض لوگوں کے پاس جو ہیوز ہیں ان کے پاس پیسہ ہے, لیکن جب وہ لگانے کی جگہ نہیں مل رہی, جب لگانے کی جگہ نہیں مل رہی کیونکہ آپ نے امپورٹ سکویز کی ہوئی ہیں, تو آپ نیچرلی آپ اپنے نیچے بھی جو اس کا ڈاؤن سٹریم بزنس ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح پھر آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے, ٹیکس کلیکشن نو ڈاؤٹ بڑا اگریسو نمبر رکھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ہراسمنٹ شروع ہو چکی ہے, اس کے نتیجے میں آپ کے کیا, جی ٹیکس ہراسمنٹ شروع ہو چکی ہے. جی, وہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ جب آپ ٹی وی پہ آپ کا وزیر خزانہ آئے گا اور وہ تڑیاں لگائے گا, وہ کہے گا کہ میں یہ بھی کر دوں گا, میں یہ بھی کر دوں گا, اس کے بعد میں یہ کر دوں گا, میں بینک پکڑ لوں گا. اس کے بعد آپ کا ایف بی آر کا چیئرمین آئے اور وہ کمپیوٹر دکھا کے آپ کو سلائیڈیں دکھا کے بتائے کہ آپ کی آدھی قوم چور ہے اور ان چوروں کو میں پکڑنے جا رہا ہوں جو ٹیکس پیئر ہیں. تو اس کے بعد آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر کیا ہوگا؟ پاکستان کے اندر لوگ کیا ہراسمنٹ کے بعد بد اعتمادی بڑھے گی, بد اعتمادی بڑھے گی. اور پھر سب سے فنڈامنٹل بات کہ پاکستان کاروباری طبقہ بھدکے گا. پاکستان کے اندر ایک ہم نے اکانومی کا, پولیٹیکل اکانومی کا ایک نیا چیپٹر دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. وہ یہ ہے کہ کہنے کو یہ ایک منتخب حکومت ہے, لیکن جب یہ معاملہ معاشیات کا آتا ہے تو خود کو جواب دہ سمجھتی ہی نہیں ہے. وہ پچھلوں پہ ڈالتے ہیں. نہیں, پچھلوں پہ نہیں ڈالتے, وہ خود بھی اپنے اوپر بھی لینے کے لیے تیار نہیں. تو کس پہ ڈالتے ہیں؟ وہ کسی اور طرف اشارے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جہاں وہ اشارہ کرتے ہیں وہ ان پہ اشارے کر رہے ہیں. جی, اب آپ دیکھیے کہ جب حکومت اپنے آپ کو معاشی حوالے سے جواب دہ محسوس نہیں کر رہی, تو اس کا کیا انٹرسٹ ہوگا ٹیکس کلیکشن میں, اس کا کیا انٹرسٹ ہوگا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لانے میں, اس کا کیا انٹرسٹ ہوگا کہ میں پاکستان کے اندر گرین فیلڈ پروجیکٹ شروع کراؤں.